الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 15واں اور 16واں پارہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بالخصوص اس میں سورۃ الکہف جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جو سورہ نمبر 18 ہے۔ اور سورۃ الکہف جو ہے اس کی بہت سارے ورچوز ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جو شخص بھی اس کو جمعے کے دن ریسائٹ کرے گا وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے پاس ایک نور ہوگا، ایک لائٹ ہوگی جو اس کو ہدایت پر رکھے گی۔ تو یہ ہر فرائیڈے کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بتایا گیا کہ یہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی پہلی 10 آیات کو جو حفظ کر لے گا یا جو آخری 10 آیات کو حفظ کر لے گا انشاءاللہ وہ فتنۃ المسیح دجال سے بچا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ سورہ بہت اہم ہے، اور اس کا لنک جو ہے وہ دجال کے فتنے کے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال کا فتنہ در حقیقت کیا ہے، اور سورۃ الکہف کا اس میں کیا کردار ہے اور کیا رول ہے۔ یہ جو فتنہ ہے دجال کا، یہ سب سے پہلے تو ایک بات یہ کہ اس کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشنز بھی ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال جو ہے یہ کوئی سسٹم ہے، یا دجال جو ہے کوئی ملک ہے، یا دجال ٹی وی ہے، یا دجال کیمرہ ہے، یا اس قسم کی باتیں۔ کیونکہ وہ ایک آنکھ والا دجال کا ذکر آتا ہے تو لوگوں نے بہت ساری اس میں انالوجیز سپوز کی اس میں۔ تو اصل میں بات یہ کہ دیکھیں، ہمیں کنفیوژن سے کلیئر ہونا چاہیے۔ جو قرآن و حدیث میں جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اس کے مطابق دجال کا فتنہ جو ہے، دجال ایکچولی ایک انسان ہے، اور اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ڈسکرپشن بتائی ہے وہ ایک انسان کی ڈسکرپشن ہے، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ڈسکرپشن در حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا، یہ میں سائیڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں، اس کا نام تھا ابن سیاد، اور اس کے بارے میں صحابہ کو تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ شاید یہی دجال ہے۔ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو کسی سسٹم کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے اس پہ بہت شک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس شک میں پڑ گئے کہ شاید یہ دجال ہو، لیکن اپون کویسچننگ پتہ چلا کہ یہ دجال نہیں ہے، لیکن کوئی مے بی یہ مجنون ہے، یا مے بی اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، دجال لیکن نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کچھ ایسے کفریہ جملے بولے تھے، یا کوئی ایسی باتیں گستاخانہ کلمات اس نے منہ سے ادا کیے تھے جس کی وجہ سے صحابہ شک میں پڑ گئے کہ بھئی یہ کیسے اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور عمر بن الخطاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اس کو کون قتل کرے گا؟ اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ اور اگر یہ دجال نہیں ہے اور تم نے اس کا گردن اڑا دی تو پھر کسی بے وقوف کو، پاگل کو، نکمے کو، گستاخ کو مار دیا، لیکن وہ بہرحال دجال نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا۔ دوسری بات پھر آگے ابھی آپ کو بتاؤں گا، ایک حدیث ہے تمیم الداری کی حدیث اس کو بولتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ حدیث ہے ہمارے پاس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں دجال کی بڑی کلیئر اور ویوڈ ڈسکرپشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ میں تمہیں اس کے بارے میں وارن کر رہا ہوں، یا اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے میرے سے پہلے جس نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو۔ یعنی دجال کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کا سلسلہ گزرا، سب نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کا جو سٹے ہے یہاں پہ دنیا میں وہ 40 دن کا ہوگا۔ ایک دن جو ہے وہ اس کا 1 سال کا ہوگا، ایک دن اس کا 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن اس کا 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی جو 37 ڈیز ہیں وہ تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب اس سے آپ اس کے لینتھ آف سٹے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بے شمار احادیث میں موجود ہے۔ بتایا گیا کہ اس کے ایک آنکھ ہوگی، جو رائٹ آئی ہے اس سے وہ بلائنڈ ہوگا، رائٹ آئی سے بلائنڈ ہے جو، اور یہ آنکھ جو ہے اس کی ایسے ہوگی جیسے ایک انگور کی طرح ہے، مطلب اس کی پروٹروڈنگ گریپ کی طرح اس کی یہ والی رائٹ آئی ہوگی۔ لیفٹ آئی جو ہے اس سے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن لیفٹ آئی جو ہے یہ بھی ذرا مرکی ہے، اس میں بھی کوئی دھندلا پن آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی اس کو ویژن تو ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی آنکھ میں کچھ سفیدی سی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویژن تھوڑا سا امپیئرڈ ہے اس آنکھ میں بھی۔ اس کی جو سکن ٹون ہے وہ ریڈش سکن ٹون ہے، ریڈش سے مراد ہے وائٹ۔ اب ریڈش سے مراد وائٹ کیوں ہے؟ کیونکہ عربوں کے ہاں جس کو وہ سرخی مائل سکن ٹون کہتے تھے وہ ہمارے آج کے گورے ہیں،
کیونکہ گورا جو ہے وہ تو وائٹ ہے، لیکن وہ اگر وہ لوگ زیادہ دھوپ میں رہیں تو وہ پنک ہو جاتے ہیں. ہم لوگ شیڈ آف براؤن ہے. ہم لوگ اگر گورے بھی ہو جائیں تو ہم لوگ براؤن کا ہی لائٹر شیڈ بن جاتے ہیں. وہ پنک کے شیڈز میں موو کرتے ہیں، تو وہ سرخی مائل ہوگا، یعنی ہی ول بی اے کاکیشین. اس کے کرلی بال ہوں گے، گھنگرالے بال ہوں گے، بہت پاورفل جسم کا مالک ہوگا. اس کی نیک بہت بڑی ہوگی اور شولڈرز بھی بہت براڈ ہوں گے، اور جب وہ کھڑا ہوا کرے گا تو ایک بہت ہی وائڈ سٹینس کے ساتھ کھڑا ہوا کرے گا. اور مومنین پڑھے لکھے یا ان پڑھ اس کے ماتھے پہ کافرا یا کافر پڑھ لیں گے، کہ اس کے دماغ اس کے جو نا ماتھے پہ یہ لکھا ہوا ہے. مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل یہ آتی ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی. ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو چلڈرن. مکہ اور مدینہ وہ داخل نہیں ہو سکتا. اور یہ کچھ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن معلوم ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جب وہ آئے گا تو بہت بڑا فتنہ کا باعث بنے گا لوگوں کے لیے. شروع میں وہ آئے گا تو وہ اپنے آپ کو کلیم کرے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، میں مسیح ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا. بعد میں یہ پھر خدائی کا دعویٰ کر لے گا، اور یہ بہت سارے معجزات دکھائے گا، بہت سارے کرامات دکھائے گا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اور اس میں ایسے معجزات ہیں کہ مرووں کو زندہ کرنے کی ایلوژن دے گا آپ کو. دجال کا مطلب ہی فراڈ ہے. دجل جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی میٹل کے اوپر گولڈ پلیٹنگ کر دیتے ہیں تو لوہا ہے، آپ نے لوہا لیا، لوہے کے اوپر آپ نے سونے کا پانی چڑھا دیا. اب یہ سونا تو نہیں بن گیا، یہ ہے تو میٹل ہی ہے، لوہا ہے، لیکن اوپر آپ نے پانی چڑھا دیا تو لوگوں کو آپ نے ایلوژن یہ دی ہے کہ یہ سونا ہے، لیکن اصل میں سونا نہیں ہے. اسی طرح سے دجل کہتے تھے جب عربوں کے ہاں کوئی اونٹ بیمار ہو جائے نا، تو اونٹ بیمار ہو جائے تو اس کے اوپر اگر وہ یعنی فار ایگزامپل اس کی اسکن چلی جائے، اسکن ڈیٹیریٹ کر جائے اور بالکل اس کی چمڑی نظر آنے سے ہو جائے تو بڑا اگلی سا ہو جاتا تھا. تو اس کے اوپر وہ کبھی کبھار نا کوئی ٹار یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا، مطلب وہ مکس کر کے کوئی گریس ہوتی ہے، گریس ٹار مکس کر کے اس کے منہ پہ مل دیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے اس کو کوئی ایسا امبرائڈریڈ کپڑا چڑھا دیتے تھے اس کے جسم پہ کہ پتہ نہ چلے. تو دور سے آپ کو لگ رہا ہے بڑا کوئی عالی شان قسم کا اونٹ آ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کا وہ اتارتے تھے کپڑا اوپر سے تو پتہ چلتا تھا کہ اندر سے جانور بڑا ہی یعنی ایسا بیمار جانور ہے. تو یہ دجل ہے، یہ ایک قسم کا فراڈ ہے. تو دجال جو ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ بہت بڑا فراڈ کرنے والا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کے لگ بھگ دجالون و کذابون، بہت بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، اور اس سے مراد جھوٹے نبی ہیں. 30 یہ تو آئیں گے 30 کے لگ بھگ، اور اس کے بعد پھر یہ مین والا آئے گا. تو میرے اپنے کاؤنٹ کے مطابق 36 تو ہو چکے ہیں، مطلب جو چھوٹے جو جن کو جھوٹے پروفٹس کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک آلموسٹ 36 تو میں نے کاؤنٹ کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. ناؤ دا تھنگ از کہ یہ لیکن ان میں سب سے بڑا یہی ہے، کیونکہ یہ جب آئے گا تو اس کے پاس ایکچولی کچھ پاورز بھی ہیں. مطلب باقی سارے تو چلے انسان ہیں، وہ تو جو مطلب کر رہے ہیں، یہ کچھ پاورز کے ساتھ آ رہا ہے. اس کے پاس ایک ٹھنڈے پانی کا دریا ہوگا اور ایک اس کے پاس آگ کا دریا ہوگا. جو لوگ اس کو فیور کریں گے ان کو یہ کہے گا کہ جی میں تمہیں ٹھنڈا پانی دیتا ہوں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے ان کو یہ آگ کے دریا میں پھینکنے کا یعنی کہ ان کو دھمکی دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگ کا دریا ہے اصل میں یہ جنت ہے. جو مطلب اس پہ پھینکا جائے گا وہ سمجھیں کہ جنتی ہو گیا، اور جس کو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے سمجھیں کہ وہ جہنمی ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو بلیو کر گیا، اس کو خدا مان گیا، اپنا شرک کر بیٹھا. یہ اپنے ساتھ روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا، اس کے پاس سارا فوڈ سپلائی اس کے ہاتھ میں ہوگی، زمین کے سارے خزانے اگل کے باہر آ جائیں گے، سارے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور دنیا بھر میں یہ ٹریول کرے گا. اور اس کے آنے سے پہلے 3 سال پہلے بارشیں جو ہیں وہ 1/3 رک جائیں گی، اس کے اگلے سال 2/3 رک جائیں گی، اور تیسرے سال میں کوئی بارش نہیں ہوگی. اور اس ٹائم پہ جب بارش نہیں ہو رہی تو پلانٹ لائف تباہ، پلانٹ لائف کے اوپر جو اینیملز ڈیپینڈنٹ ہیں وہ مر چکے ہوں گے. ہمارے پاس کھانے پینے کی سپلائی سخت شارٹ ہوگی، شاید لوگ ڈرائی فروٹ اور اس قسم کی چیزیں جو تھوڑی بہت بچ گئی ہیں ان پہ گزارا کر رہے ہوں گے. اور اس عالم میں جہاں پہ بھوک اور پیاس کا معاملہ ہے، اس ٹائم پہ دجال آ کے روٹی کا پہاڑ اور کھانے پینے کی چیزیں، اور کیونکہ بس مجھے مان جاؤ تو باقی تمہیں سب کچھ میں دے دوں گا، دنیا کے سارے خزانے تمہارے پاؤں میں، اگر آپ مجھے مان جائیں، مجھے اپنے خدا مان لیتے ہو تو ایسے ہی ہے. تو آپ کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ انسان دنیا کے پیچھے جائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے اس کو مینٹین کرے. اچھا، یہ جو حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، تمیم الداری کی حدیث ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے جو کہ اس ٹاپک کے بارے میں. تمیم الداری وہ صحابی ہیں جو کہ کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے وہ ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور ان کے ساتھ 30 کمپینینز تھے، 30 صحابہ ان کے ساتھ ہیں.
وہ ایک سفر پہ نکلے جو کہ ایک بزنس ٹرپ تھا, تو کشتی پہ سوار ہو وہ نکل گئے. اب جب وہ حجاز کے علاقے سے نکلتے ہیں تو ان کی جو کشتی ہے وہ ایک سمندری طوفان میں پھنس گئی, اور 1 مہینے تک کے لیے وہ اس طوفان میں پھنسی رہی. اور وہ طوفان ایسا تھا جس نے ان کے سارے نیویگیشنل انسٹرومنٹس کو بھی مطلب خراب کر دیا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہے ہیں, لیفٹ جا رہے ہیں, رائٹ جا رہے ہیں, نارتھ ساؤتھ, کچھ معلوم نہیں کہاں جا رہے ہیں. بس وہ سمندری طوفان کے اندر جکڑے گئے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈائریکشن کیا ہے, کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا کورس کیا تھا, ہم کہاں چلے گئے, نو آئیڈیا. 1 مہینے کے بعد, پورے 30 دن کے بعد آپ کی کشتی جو ہے وہ کسی آئلینڈ پہ جا کے رک جاتی ہے. وہ آئلینڈ پہ اترتے ہیں, نو آئیڈیا کہ کہاں پہ ہیں, یہ نہیں پتا اس وقت کہاں ہیں. آئلینڈ پہ رکتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شخص ہے, جو کہ شخص کہنا تو اس کو شاید جو ہے نا مناسب نہ ہو, ایک کریچر ہے جس کے اوپر اتنے بال ہیں کہ اس کے فرنٹ سائڈ اور بیک سائڈ کا آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کیا ہے. پورے جسم پہ اس کے اتنے بال ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فرنٹ کون سا ہے اس کو اور اس کا بیک کون سا ہے. تو وہ اپنے آپ کو خود ہی انٹروڈیوس کراتا ہے کہ میں جساسہ ہوں. جساسہ یعنی عربک میں اگر روٹ ورڈز کے اعتبار سے دیکھیں تو تجسس کا ورڈ آتا ہے, یا جاسوسی کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, اسپائی جس کو کہہ سکتے ہیں. تو جساسہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ کا انتظار تھا. تمیم الداری اور ان کے کمپینینز کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کون ہے یہ بندہ اور کیا کہہ رہا ہے یہ, کہ کس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ہمیں آپ کا انتظار تھا. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں, آپ سامنے ایک غار ہے یا عبادت خانہ ہے, وہاں پہ جائیں, ایک مونسٹری ہے وہاں پہ جائیں. تمیم الداری اور باقی ان کے ساتھ کمپینینز جو ہیں وہ وہاں غار میں گئے. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اندر ایک شخص ہے جو کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور کہتے ہیں اس سے زیادہ پاورفلی بلٹ آدمی ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. یعنی جو اس کی فزیک ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم نے اتنا طاقتور آدمی کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے عمر بن الخطاب کو دیکھا تھا. عمر بن الخطاب بہت اونچے قد کے مالک تھے اور ایک زمانے میں ریسلر ہوا کرتے تھے. خالد بن ولید ان کے سمجھ لیں کہ ایک طرح سے کزن تھے, وہ بھی بہت اسٹرانگ فزیک تھی ان کی. لیکن دونوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے کہا یہ جو بندہ ہم نے دیکھا ہے اس کی فزیک کچھ اور تھی. اور ان کے گلے میں, اس نے کہا کہ ان کے گلے میں ایک چین تھا, ہاتھوں میں چین, پاؤں میں چین, پوری طرح سے وہ جکڑا ہوا ہے. اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں, پہلے تم بتاؤ تم کون ہو. تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم لوگ اس طرح سے حجاز کے علاقے سے آئے ہیں, تاجر ہیں, ٹریولنگ کے لیے نکلے تھے, ہم لوگ سمندری طوفان میں پھنس گئے اور یہاں پہنچ گئے. تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں وہ نبی آ چکا ہے جو امی ہے, جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, وہ آ چکا ہے؟ تو تمیم الداری نے فرمایا کہ ہاں وہ آ چکے ہیں. تو پوچھا کہ کیا لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں کر رہے ہیں. اور اب ہم لوگ مدینہ میں چلے گئے, اور ہم لوگ پہلے مکہ میں تھے, اب ہم لوگ مدینہ میں ہیں, لوگ فالو کر رہے ہیں. کہتا ہے اچھی بات ہے, لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو بحر الطبریہ ہے, لیک ٹائبیریس, یا جس کو سی آف گیلیلی کہتے ہیں جو وہاں پہ فلسطین میں, اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی پانی ہے اس میں. اس نے کہا بہت جلد یہ سوکھ جائے گا. پھر پوچھتا ہے کہ ایک زغر کا چشمہ ہے, یہ بھی سیریا کے آس پاس ہے. انہوں نے فرمایا یہاں اس میں پانی آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی اس میں بھی بالکل پانی جاری و ساری ہے. کہتے یہ بھی ایک دن سوکھ جائے گا. پھر فرمایا کہ جو بیسان کے کھجور کے درخت ہیں کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ تو بیسان جو ہے یہ میں نے سرچ کیا تو پتہ چلا یہ اس وقت جیروسلم کے آس پاس ایک جگہ ہے, بیت شیان کے نام سے. عربک نیم اس کا بیسان ہے, ہیبرو میں اس کو بیت شیان کہتے ہیں. اس میں جو درخت ہیں اس میں کھجور کے پھل لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی لگ رہے ہیں, وہ تو بہت پراسپرس جگہ ہے, وہ تو مشہور ہی اپنی کھجوروں کی وجہ سے. تو کہتا ہے یہ بھی ایک دن سوکھ جائیں گے, اور جب یہ واقعہ ہوگا تب میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا, اور میں المسیح الدجال ہوں, اور میں اس زمین پر 40 دن کے لیے آؤں گا. پہلا دن میرا 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن میرا 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن میرا 1 ہفتے کا ہوگا, اور باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے. اور میں ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے, جہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ تلواریں لیے آسمانوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے اور مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے. اب یہ جب اس نے بات بیان کی تو تمیم الداری اور باقی جو ان کے ساتھ ان کے کمپینینز تھے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ بات سنتے ہی ہم وہاں سے نکلے اور روانہ ہو گئے, واپس حجاز کی طرف رخ کیا. اور کہتے ہیں کہ پھر سے ہم لوگ گھومتے گھماتے, کچھ سمجھ نہیں آئی, واپس ہم لوگ اس ایریا میں واپس پہنچ گئے. واپس آتے ہی انہوں نے مدینہ جب پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مسجد میں اعلان کروایا کہ ساروں کو اکٹھا کرو, ان سے یہ بات کرنی ہے.
تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, سب کو دوبارہ مسجد میں اعلان ہوا, سارے لوگ واپس آئے. آپ نے فرمایا کہ تمیمت داری آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کی ہیں جس کی میں تصدیق کر رہا ہوں, یعنی جو علم تمیمت داری نے مجھ تک پہنچایا اور جو میرے پاس آلریڈی ہے, یہ دونوں آپس میں میچ کر رہے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ یہ یوں واقعہ, اور یہ کافی لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, جب آپ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. اس وقت سی آف گیلری کا صورتحال کیا ہے؟ یوٹیوب پہ ایک ڈاکومنٹریز, ایکچولی سیورل ڈاکومنٹریز ہیں اس کے بارے میں, جس میں وہ کافی کنسرنڈ ہے اسرائیلی گورنمنٹ جو ہے کہ لیک ٹائبیریس کا پانی جو ہے وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہو رہا ہے, اور ایک ان کی بلیک لائن ہے جو کہ کرٹیکل ہے, اور اس کے بعد ریڈ لائن ہے جس کو وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں کہ, اور پانی اس وقت بلیک لائن سے نیچے جا چکا ہے, جو کرٹیکل لیول ہے اس سے نیچے جا چکا ہے, اور ریڈ لائن وہ پوائنٹ ہے کہ اگر اس سے کم ہو گیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس پانی ویپوریٹ کر جائے گا, اس کے بعد یعنی اٹ وونٹ بی انف واٹر کہ یہاں پہ اس کو لیک کہا جائے, وہ بس پانی ختم ہو جائے گا, بس وہ ایک پونڈ رہ جائے گا, پھر لیک نہیں رہے گا. تو ابھی وہ بلیک اور ریڈ کے بیچ میں اس وقت. دوسرا جو اسپرنگ آف زغر ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں مل سکی, وہ شاید ختم ہو چکا ہے, واللہ عالم, کوئی انفارمیشن مجھے نہیں ملی. بیسان کے جو درخت ہیں ان کے بارے میں ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا ریسرچ پیپر تھا جس میں اس بندے نے یہ لکھا ہوا تھا کہ وائی دا پاپولیشن از ڈوئنڈلنگ, اس کی پاپولیشن کب کیوں ہو رہی ہے, اور اس نے بلیم کیا کہ ان کی کٹائی ہوتی ہے یا ان کی جو سکن اتار لی جاتی ہے ریلیجس سیریمنیز کے لیے, جس کی وجہ سے ٹریز ایکسپوز ہو جاتے ہیں ہارش کلائمیٹ کی وجہ کے اوپر, اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ویسے ہی خراب ہو جاتے ہیں, یا پھر ایک ان کی روٹس کے اوپر ایک بیٹل ہے جو کہ اس کی روٹس کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے درخت کمزور ہو جاتے ہیں, اور ایک دو ریزن اس نے اور اسٹیٹ کیا وہاں پہ. اچھا, یہ تو اس کی بھی جو اس وقت مسئلہ ہے وہ بھی الارمنگ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ صحابہ کو بتایا اور آپ نے جب یہ بات اعلان ان کے سامنے کیا, تو آپ نے فرمایا کہ دجال اس وقت جو ہے وہ یمنی سی کے پاس کہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, ہی از ان دا ایسٹ, ہی از ان دا ایسٹ, ہی از ان دا ایسٹ. 3 دفعہ آپ نے ایسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسٹ کی طرف ہے. ایسٹ آف مدینہ جو ہے نا یہ خراسان کا علاقہ ہے, یا اس کے بیونڈ اگر جانا چاہیں تو پھر آپ اس سے بیونڈ چلے جائیں. خراسان کا علاقہ جو ہے یہ اس میں ایران, آج کل کا ایران, افغانستان اور ناردرن پاکستان آتا ہے. یہ ایریا آپ نے بتایا کہ اس ٹائم پہ وہاں تھا, لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یہ نمودار ہوگا تو یہ یہاں سے نمودار نہیں ہوگا. جب یہ نمودار ہوگا, جب اس کو ریلیز کیا جائے گا تو یہ بابل اور شام کے بیچ میں سے کہیں آئے گا. بابل آج کا عراق ہے, اور شام جو ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے جس میں جارڈن بھی ہے, سیریا بھی ہے, لیبنان بھی ہے. ان کے اور عراق کے بیچ کی جو بیلٹ ہے اس میں سے کہیں سے نکلے گا یہ, جب یہ فرسٹ ٹائم آئے گا. اور جب یہ آئے گا تو سب سے پہلے 70,000 یہودی جو ہے اصفہانی شالز لپیٹے ہوئے, ایرانی شالز لپیٹے ہوئے ایران سے نکلیں گے. اصفہان جو پریزنٹ ڈے جو ہے نا اصفہان ہے, وہاں سے نکلیں گے 70,000 یہودی. اس کے بعد کچھ عرب بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا, کچھ یعنی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ رسک پہ ہوں گی, اس حد تک کہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی پھپھو اور خالہ کو گھر کے ستون سے باندھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو کہیں فتنے میں کا جو ہے نا شکار نہ ہو جائے. یعنی اتنا فتنہ ہوگا. اور کیونکہ اس کے پاس جو لوگ جا رہے ہوں گے, ایک شخص جا رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایمان میں ہے, اس کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے, لیکن دجال اس کو سامہاؤ کنونس کر لے گا مختلف چیزوں کے ساتھ, مختلف سائنس کے ذریعے, کہ جو ہے وہ میں ہی تمہارا رب ہوں, اور وہ اس کو مان جائے گا ڈفرینٹ میریکلز دکھا کے. تو ہمارے لیے جو چیز اس وقت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا, اور یہ دیکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کیور بتایا ہے اس کو ہم فالو کریں. اچھا, اب آتے ہیں اس بات پہ کہ سورہ کہف کا کیا تعلق ہے اس پورے ایشو کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لینا, اگر کوئی شخص اس پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے تو وہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا, اور اگر تم دجال کو ملو تو پھر انہی کو ریسائٹ کرنا, یعنی انہی 10 آیات کو ریسائٹ کرنا. اس سورہ میں 5 کہانیاں ہیں. سب سے پہلی جو ہے وہ اصحاب کہف کی سٹوری ہے, جس کے بارے میں یہ مینشن کیا گیا کہ کچھ نوجوان تھے, لانگ سٹوری شارٹ میں کہہ رہا ہوں, کچھ نوجوان لڑکے تھے جو کہ ایک ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا, اور اس زمانے میں جو رومن ایمپرر تھا وہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کر رہا تھا, کیونکہ وہ کہتا تھا اس زمانے میں جو لوگ تھے, عام عوام جو تھی, یہ وہ لوگ تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ کا نبی مانتے تھے. یہ لوگ توحید پر تھے, لیکن جو ایمپرر تھا وہ چونکہ مشرک تھا, ان کے ہر طرح کے ان کے جو ہے نا ملٹیپل گاڈز تھے, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو, لیکن سال میں 1-2 دفعہ ہمارے فیسٹیولز میں بھی شرکت کرو گے جہاں پہ ہم اپنے گاڈز کو
پکارتے اور پوچھتے ہیں. تو ایک طرح سے اس نے کمپیل کیا, لوگوں کو مجبور کیا کہ چلو سارا سال تم کرتے ہی ہو, تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ویسے تو سارا سال ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو ایک آدھ دن اگر ہم نے ان کے ساتھ شریک ہو بھی گئے تو کیا ہے. تو وہ ان کے میلوں میں پارٹیسپیشن شروع کر دی. سال میں 1-2 ہی ہوتے تھے. اب یہ جو ان کے بیٹے تھے جو کہ نوجوان تھے, انہوں نے ان میلوں کا بوائیکاٹ کر دیا. جب یہ وہاں گئے میلوں پہ, انہوں نے دیکھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ لوگ سائڈ پہ ہوتے گئے. اور جب سائڈ پہ ہوئے پھر ایک دوسرے سے پوچھا بھائی تم یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا میں تو اس لیے آیا کیونکہ میں تو اپنے اس سارے معاملے سے بری ہوں, میں تو یہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہتا سوائے اللہ کی ذات کے. تو باقیوں نے بھی کہا کہ میں بھی ایسا ہی ہوں, میں بھی ایسا ہی ہوں. تو ان کے بیچ میں ایک کامن گراؤنڈ آ گیا. تو ان کو آپس میں اکٹھے ہونے میں اسٹرینگتھ ملی, اور یہ پھر اس بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دی جب یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو کسی کی عبادت اس کے علاوہ نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یقیناً وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پہ اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو یہ جو نیک بندے تھے اللہ کے, انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے اوپر ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا ان کے خلاف, کیونکہ جب انہوں نے بادشاہ کو ریفیوز کیا, باقی قوم تو ریفیوز نہیں کر رہی تھی, انہوں نے ریفیوز کیا, ان کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے. یہ بہرحال فرار ہوئے, جیل سے فرار ہوئے, یا جب ان کے خلاف اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ان کو قتل کر دو وہاں سے فرار ہو گئے. بہرحال یہ بھاگے, اور جب یہ بھاگے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کرتے ہیں, کسی وہ اوپر پہاڑوں میں کہیں ایک غار ہے وہاں چلے جاتے ہیں, جو کسی اور کو پتہ نہیں تھا, ان کو آئیڈیا نہیں تھا. یہ خیر وہاں جا کے غار میں چھپ گئے, اور جب چھپے تو انہوں نے کہا کہ چلو یہاں پہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں. اور جب یہ آرام کے لیے لیٹے ہیں تو اٹھے تو 309 سال گزر چکے تھے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی کرامت تھی جو ان کے ساتھ پیش آئی. جب یہ اٹھے تو 309 سال گزر چکے تھے. اب اٹھے تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹائم کتنا گزرا ہے. ایک نے پوچھا دوسرے سے, تو اس نے کہا قالوا یومن او بعد یوم, شاید ایک دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے. ہم سوئے ہیں, مے بی ایک دن کے لیے سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کی, کیونکہ غار کے اندر ہے نا, تو نہ تو کوئی ویجیٹیشن سے آئیڈیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان 300 سال گزر جائے ویجیٹیشن چینج ہو چکی ہے, طرف پودے نکل آئے, تو اندر سے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کتنا ٹائم گزرا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹرن کرتا رہا جب یہ سو رہے تھے, اور ان کو فٹیگ اور کوئی ایسی ایگزاسشن یا ٹائرڈنس یا اور بھی چیز کو فیل نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی جو ان کے ساتھ پیش آئی. اب ہوا یہ کہ مطلب جیسے ہی اٹھتے ہیں, اب اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس کے ہیں. جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلی خیال ان کو کیا آیا کہ کھانا کھانا چاہیے. یعنی اس وقت دے آر وانٹیڈ کرمنلز اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ, لیکن پہلا خیال آ رہا ہے کھانے کا کہ بھئی جو بھی بات ہے, آدھا دن گزرا یا ایک دن گزرا, کھانا کھائیں. اور کھانا بھی عام کھانا نہیں چاہیے, ازکا طعامن, 5 اسٹار کھانا چاہیے. تو کسی نے مطلب دیکھیں وانٹیڈ ہے نا, موسٹ وانٹیڈ لسٹ پہ ہے, لیکن کہہ رہے ہیں جو بھی ہے کھانا لیکن اچھا ہونا چاہیے. تو ایک کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے کھانا لے کے آؤ. اب سوچیں کہ ایک ان میں سے چھپتا چھپتا جو ہے نا, اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں, انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ, میں لے کے آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پکڑے مت جانا, آرام سے جاؤ, چپکے سے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ. اچھا وہ اب نیچے جو ہے نا پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے, کھانا لینے گیا. اچھا امیجن کریں کہ اب 309 سال گزر چکے ہیں. اگر آج 2019 ہے, 309 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں نا, تو آپ مغلیہ دور کے آخر میں پہنچ جائیں گے, اینڈ آف دا مغل ایمپائر. اب مجھے بتائیں مغلیہ دور کا بندہ اگر آج آ جائے, امیجن کریں کہ مغلیہ دور کا بندہ جو ہے وہ اپنے اسی آؤٹ فٹ میں سینٹورس مال میں جا رہا ہے شاپنگ کرنے. اس کو کہا کہ اچھا کھانا لے کے آنا. اب وہ پوچھ رہا ہے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, تو ان کو کہا بھائی چلے جاؤ سینٹورس میں, وہ فوڈ کورٹ ہے, وہاں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا. اب وہ جا رہا ہے اسی مغلیہ ٹائر میں, اور برگر کنگ کے باہر آ کے وہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا چاہیے. تو جب وہ پہلے تو اس کا حلیہ, اس کا جو اردو زبان کا لہجہ ہے, وہ سب کچھ ایکسپوز کر رہا ہے اس کو کہ بھائی یہ یہاں سے نہیں ہے. اور جب فائنلی اس نے کرنسی پکڑائی تو اس نے بندے نے اس کی جو ہے نا کرنسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا کہ بھائی تم کہاں سے ہو. تو وہاں پہ وہ پھر جو ہے نا ایکسپوز ہو گیا کہ بھائی یہ لوکل تو نہیں ہے. اور اصل میں یہ جو لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ ایک زمانے میں کوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو اللہ کے بڑے ولی تھے, جن کو یہ لوگ کہتے تھے 7 سلیپرز, یعنی بائبل میں بھی اور تورا میں بھی ان کا ذکر آیا ہوا ہے 7 سلیپرز. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ کوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ نوجوان تھے, جو کہ اپنے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے, اور پتہ نہیں اللہ نے ان کو اٹھا لیا یا کیا کیا, بہرحال وہ غائب ہو گئے, صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے. ان کو معلوم تھا کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں تو وہ بڑے حیران ہوئے, اور سارے پورے ٹاؤن کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی.
اور پھر جا کے جب وہ وہاں پہ گئے اور باقی ساروں سے ملے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کس طرح مدد فرمائی. تو یہ واقعہ تو ہمارے سامنے آتا ہے اصحاب الکہف کا, کہ جو نوجوان تھے اپنے فیتھ پہ ڈٹ گئے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی. دوسرا واقعہ جو اس میں آتا ہے وہ آتا ہے دو دوست تھے اور ان میں سے ایک بہت امیر تھا, ایک ذرا اتنا امیر نہیں تھا. اور جو امیر والا تھا اس کے پاس 2 باغ تھے اور باغوں کے بیچ میں نہریں بہتی تھیں, اس میں ڈیٹ پام ٹریز بھی تھے, فصلیں بھی تھیں, زبردست ہریالی اس کے وہاں پہ آئی ہوئی تھی. اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سارا میرا اپنا خون پسینے کی کمائی ہے, یہ سارا میں نے کیا ہے. اور جب بھی وہ اپنے باغ میں آتا تو بڑے متکبر انداز میں آتا کہ دیکھو میرا باغ تو اتنا امیزنگ ہے, یہ تو کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ دیکھو بیچ میں سے نہریں بہہ رہی ہیں, اریگیشن کا سسٹم نیچرل ہے اور اتنی اچھی فرٹائل زمین ہے, یہ تو کبھی خراب نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زمین کو برباد کر دیا. اور اس کا جو دوست تھا وہ اس کو پہلے سے وارن کرتا تھا کہ اتنا تکبر نہ کیا کرو. اور پھر اس نے بعد میں اس کو یہ کہا کہ تم کاش جب تم اپنی زمین پہ آئے تھے تم کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور کوئی طاقت اور پاور نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. تو یہ بیسکلی اس نے اپنے باغ کو نظر لگوائی ہے. نظر کا ٹاپک کافی لمبا ہے لیکن بہرحال یعنی ہمیں بتایا یہ گیا کہ جب بھی آپ کو اچھی چیز دیکھیں نا تو آپ کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے, اور یا پھر کہنا چاہیے بارک اللہ فیکم یا اللہ مبارک لہو یا اللہ مبارک لہا, اگر میل یا فیمیل کے لیے جو بھی ہے تو وہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کرتے تو نظر لگ سکتی ہے. اور آپ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا العین حق, یہ جو ایول آئی ہے دس از ٹرو, یہ چیز ہے باقاعدہ اس کا اثر ہے. تو اس نے اپنے ہی غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے اس کو پراپرٹی کو ڈسٹروائے کروایا. اور پھر اس نے اینڈ میں یہ کہا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. حالانکہ اس واقعے میں کہیں ہمیں یہ جو ہے نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کسی آئیڈل کو پوجا تھا یا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے. لیکن پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا؟ کیونکہ اس نے اپنی نفس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. اس نے سارا کچھ ایٹریبیوٹ اپنے آپ کو کیا, اور یہی نظر ہوتی ہے. کبھی کبھار ماں باپ اپنے بچوں کو نظر لگاتے ہیں کہ ہائے میرا بچہ میرا بچہ نا میرا ہے یہ میرا ہے, اتنا پیارا ہے یہ, مطلب میں نے اس کو ہاتھوں سے تو نہیں بنایا, لیکن ہمیں دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ہاتھوں سے بنایا اس کو, تو ہم نظر لگا دیتے ہیں میرا بچہ اتنا لائق ہے, میں نے پڑھایا اس کو, میں نے کرایا. حالانکہ یہ ذہن آپ نے نہیں دیا, اس کو اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے کہنا چاہیے ماشاء اللہ میرا بچہ بہت لائق ہے, ماشاء اللہ میرا بچہ, اللہم بارک اللہ اس کو مزید برکت عطا فرمائے اس میں. تو یہ حاسد کی نظر تو لگتی ہے حاسد کی, لیکن حاسد کے علاوہ بھی لگ جاتی ہے, اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ تو واقعہ ہے ان 2 دوستوں کا, جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے مان عطا فرمایا اور اس کا یہ معاملہ ہوا. تیسری سٹوری جو ہے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ہے, جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اس وقت دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں ہوں. اور انہوں نے تکبر میں نہیں کہا, انہوں نے اس لیے کہا کہ واقعی میں وہی تھے, کہ وہی کس کے پاس آ رہی ہے؟ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ایجوکیٹڈ ہیں, میرے پاس تو اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے, اس سے زیادہ خالص اور پیور علم کون سا ہو سکتا ہے؟ تو میرے پاس تو مجھے تو وہ پڑھا رہا ہے جو کہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, مجھے تو وہ علم دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ہی ہوں. حالانکہ اس ٹائم پہ ہارون علیہ السلام بھی تھے, ان کے چھوٹے بھائی تھے, لیکن وہ بھی نبی تھے رسول نہیں تھے, تو یہ نبی اور رسول دونوں تھے. تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ہوں. تو آپ نے فرمایا موسیٰ تیرے علاوہ کوئی اور بھی ہے, اور وہ خضر ہے, اور وہ تمہیں فلاں مقام پہ ملے گا. لیکن موسیٰ اور خضر میں فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, ان کا پرائمری جاب جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ انبیاء دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, یہ انبیاء کا پرائمری جاب ہوتا ہے. خضر علیہ السلام کا یہ کام نہیں ہے. خضر علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے ڈیوائن نالج ان کے پاس بھی آ رہا ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ ہی از این آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی, جن کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنا. جیسے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں نا, روح ڈالنا, روح نکالنا, مختلف رحمتیں برکتیں لے کے آنا, یہ اینجلس کے کام ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے جو کہ یہ ٹاسک کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے جاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا, آپ مجھے سکھائیں. تو خضر علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, اور میں آپ کو کچھ لمیٹڈ چانسز دوں گا, اگر اس کے بعد بھی آپ نے صبر نہ کیا تو پھر ہم ساتھ نہیں چل سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں انشاءاللہ میں صبر کروں گا. اب ہوا یہ کہ پہلے واقعے میں وہ کشتی پہ سوار ہوئے, کسی نے ان کو لفٹ دی کہ جی آپ آ جائیں ہمارے ساتھ, آپ کو ہم لوگ کنارے پہ چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کشتی پہ سوار ہوئے, خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا, سائڈ پہ ایک پلانک تھا اس کو توڑ دیا, ہتھوڑا لیا اور توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے احتجاج کیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا, لوگ آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, آپ ان کی کشتی توڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئی ایم سوری, آگے چلتے ہیں. آگے گئے, کنارے پہ اترے, کنارے پہ چل رہے ہیں, آگے سے ایک بچہ گزر ہے, یہی کوئی 11-12 سال کا. خضر علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر ایک دفعہ چیخ اٹھے کہ بھائی پہلے تو چلو سمجھ میں آ رہی, یہ آپ نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے, یہ کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے؟ انہوں نے کہا موسیٰ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا تم میرے سے صبر نہیں کر پاؤ گے, اور جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں مجھ سے سوال نہ پوچھنا. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپالوجائز کیا, ٹھیک ہے میں انشاءاللہ صبر کروں گا. آگے آپ دونوں اب کب سے ٹریول کر رہے ہیں, ایک بستی میں چلے گئے جہاں پہ بستی والے لوگ بڑے بدتمیز قسم کے لوگ تھے. انہوں نے ان کو وہاں سے باہر نکال دیا, نہ کھانا دیا نہ پانی دیا, کچھ نہیں کہا باہر نکلو باہر نکلو, یہاں پہ تم ویلکم ہی نہیں ہو. تو جب یہ باہر نکل رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل ٹوٹنے والی حالت ہوئی بھی ہے اس کی, ابھی گئی کہ ابھی گئی. آپ نے کیا کیا, بغیر کسی سے پوچھے اس کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا, مٹی شٹی لی, اس کو جو دوبارہ بنانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آرام سے پورا یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام لگے ہوئے ہیں دیوار ریپیئر کر رہے ہیں. جب وہ دیوار ریپیئر ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا, آپ نے کہا کہ خضر آپ اس کے پیسے ہی لے لیتے, ان لوگوں نے ہمیں باہر نکالا ہے, آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, ان کی دیوار کو بلڈ کر رہے ہیں, تو کوئی معاوضہ ہی لے لیتے, ہم کچھ کھا پی لیتے. تو خضر نے فرمایا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک, اب میرے اور تمہارے علیحدہ ہونے کا وقت آ گیا ہے, تمہیں میں نے 3 چانس دیے تھے, تینوں دفعہ تم نے مجھ سے سوال پوچھے, تو اب ہم مزید ساتھ نہیں رہ سکتے. کیونکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام مجبور ہے نا, وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, ان کو جہاں کوئی چیز پازیٹیو نیگیٹو نظر آ رہی ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں, وہ بھی مجبور ہے, یہ بھی مجبور ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ میں نے کیوں وہ کیا جو کیا. تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات موسیٰ تمہیں کیا معلوم تھا کہ جس کشتی کا میں نے پلانک توڑا ہے اس علاقے کا ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور پیسنجرز کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. تو جو میں نے پھٹا توڑا ہے در حقیقت کیا ہوا ہے, پیسنجرز کی جان بچی ہے, کشتی بھی بچ گئی ہے, تو میں نے پھٹا توڑ کے ان کو فیور کیا, نقصان نہیں کیا, پہلی بات. دوسری بات, وہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا موسیٰ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کے کتنا بڑا ظالم بننا تھا, کتنے بڑے لوگوں کا قاتل بننا تھا, اور اتنا بڑا فسادی ہوتا, اس کے ماں باپ بھی کفر پہ چلے جاتے, اس کے فساد کی وجہ سے وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے کہ وہ بھی کفر کر بیٹھتے. تو موسیٰ اللہ نے فیصلہ کیا اس کو اٹھاؤ یہاں سے, اس کو اٹھاؤ کیونکہ اللہ ان کو ایک اور اولاد دے گا جو اس کی طرح نہیں ہوگی, جو بہت ہی نیک و صالح ہوگی. اور موسیٰ تیسرا جو واقعہ تھا جو میں نے دیوار بنائی, موسیٰ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ جو دیوار تھی یہ ایک بہت ہی نیک اور صالح شخص نے بنائی تھی, وہ فوت ہو چکا ہے, اس کے 2 بچے ہیں یتیم ہو چکے ہیں, وہ بچے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں, یہی 7-8 سال کے ہیں, اور یہ دیوار پچھلے کچھ دنوں میں آندھی طوفان کی وجہ سے گر گئی ہے اور آلموسٹ گرنے والی. ابھی اگر تھوڑی سی اور گرے گی تو وہ زمین اکھڑ جائے گی. اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے, وہ جو نیک آدمی تھا وہ نیچے خزانہ دبا گیا, وہ جب دیوار اکھڑے گی سارا خزانہ باہر آ جائے گا, سارا خزانہ کا ایکسپوز ہو جائے گا, اور یہ بستی کے لوگ جو ہیں اتنے لالچی ہیں کہ سارا خزانہ خود کھا جائیں گے, بچوں کو کچھ نہیں دیں گے. تو اللہ نے یہ چاہا کہ میں آ کے اس دیوار کو ری بلڈ کروں تاکہ جب بچے اپنی عمر کو پہنچیں گے 15-16 سال کے ہو جائیں گے, یہ دیوار کو خود ہی گرا کے خزانہ نکال کے یہاں سے نکل جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ نے فیصلہ کیا اور تم نہیں سمجھ پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جب یہ پورا واقعہ ایکسپلین کیا اور بیان کیا, آپ نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور بہت ساری حکمتیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیوں ہوتے ہیں. تو یہ جو کہانی ہے اس کا ٹاپک ہے نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کا علم اور ہمارا علم کیا ہے؟ اللہ کا علم بے پناہ ہے, ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں چیزیں اکثر اوقات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. چوتھا قصہ اس میں ہے ذوالقرنین کا, چوتھا اور پانچواں دونوں جو ہے نا وہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج, یہ 2 قصے ایک ساتھ ہی لنکڈ ہیں. ذوالقرنین والا قصہ جو ہے, ذوالقرنین کہتے ہیں دا پوزیسر آف 2 ہارنز, 2 سینگوں والا. تو اس کے بارے میں بہت ساری رائے ہیں. موسٹ اسٹرانگسٹ رائے ہے کہ ان کے پاس کوئی ہیلمٹ تھی جس کے اوپر 2 سینگ تھے, سب سے اسٹرانگسٹ رائے ہے. باقی لوگوں نے کہا قرن سے مراد ایج بھی ہے, 2 ایجز والا, لیکن یہ اوپینین تھوڑا ویک ہے. کچھ نے کہا کہ وہ ان کی 2 ہارن سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو کنگڈم تھا وہ 2 ہارنز کی طرح اسٹریچ کر گیا دنیا میں, واللہ عالم. لیکن اسٹرانگسٹ یہ بن رہا ہے کہ وہ ذوالقرنین اس لیے بیکاز ان کی اپنی جو باڈی آرمر تھا, اس باڈی آرمر کا حصہ ہی ان کی ایک ہیلمٹ تھی جس کے اوپر 2 سینگ تھے. ذوالقرنین اللہ کے نبی رسول نہیں تھے. ذوالقرنین ایک بہت ہی نیک اور عادل حکمران تھے اور ایک بہت بڑے لیڈر تھے. انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ پوری دنیا کو چپا چپا چھان مارا. اور کیا کر رہے تھے, یہ جہاں پہ ان کو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف جاتے, اگر ان کو لوگ ملتے جو اچھے تھے ان کو ریوارڈ کرتے, جو برے لوگ ملتے ان کو پنش کرتے, اور اگر کوئی لوگ ایسے ملتے جو اتنے پریمیٹیو ہوتے جن کے پاس
کچھ بھی نہیں ہے سازو سامان, ان کو چھوڑ دیتے کہ بس یہ اپنے حال پہ ہی ٹھیک ہے. تو یہ پوری دنیا میں ٹریول کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات پھیل جائے. ان کے پاس ایک پاور اتھارٹی تھی, میسو آرمی تھی. تو یہ ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ سمجھے کہ ایسے لوگ تھے جو کہ زبان نہیں سمجھ پائے, یعنی جن کو بولنا صحیح طریقے سے نہیں آتا تھا. حالانکہ ان کی فوج میں ہر طرح کا بندہ موجود تھا, دنیا بھر کے لوگ تھے, لیکن وہ جس جگہ پہ پہنچے ہیں, کسی ایسی دنیا کے کونے میں پہنچے ہیں, ایکسٹریم پہ, جہاں پہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو کہ آپ کی زبان صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ یو پراپرلی. انہوں نے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یقیناً یاجوج ماجوج نے زمین پہ فساد کیا ہوا ہے, تو آپ ہماری مدد فرمائیں, ہم آپ کو پیسے دیں گے, آپ ہماری مدد فرمائیں. تو ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میں آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بلڈ کر دیتا ہوں, کہ ان کو مارنا تو ہمارے بس کی بات بھی نہیں ہے. حالانکہ ذوالقرنین جیسی پاورفل آرمی کسی کی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ہم آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دیتے ہیں. تو مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی, مال کی نہیں, مال میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے. آپ کی مین پاور چاہیے, لوگ چاہیے جو کہ مجھے ہیلپ کریں اس دیوار کو بلڈ کرنے میں. تو پھر انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید, مجھے آئرن لا کے دو, کاپر لا کے دو. تو ذوالقرنین واز knowledgeable about the science of metallurgy, میٹلز کو الوائز بنانا, اور کس طرح سے یعنی کاپر اور آئرن کو مکس کر کے آپ نے کچھ کمپاؤنڈز بنانے ہیں, اور اس کی انہوں نے دیوار بنائی پھر. اور وہ دیوار انہوں نے اتنی بڑی بنائی کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ اس کو آپ توڑ سکیں گے, نہ اس کے اوپر چڑھ کے آ سکیں گے, اور انہوں نے ان کو بلاک کر دیا. انہوں نے کہا کہ لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار توڑ دیں گے, اور یہ صرف میرے اللہ کے فضل کی طرف سے ہے کہ یہ دیوار بنی ہے, ایک دن آئے گا اس کو توڑ دیں گے, اور جب وہ توڑیں گے پھر جو ہوگا وہ ہوگا. اچھا, یاجوج ماجوج کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو بات ایڈ کر دوں. اس کے بارے میں بھی بہت ساری متس ہیں کہ وہ بونے ہیں, وہ جائنٹس ہیں, وہ بال, ان کے اوپر بال ہی بال ہیں, وہ فلان ہوگا. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب یہ جو ساری باتیں نہیں, مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہیں. لوگوں نے بعد میں نا اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دی باتیں, یوں ہیں وہ ہیں فلان ہوگا. ایسی کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں. وہ انسان ہے, لیکن سمجھنے کوئی وحشی قسم کے انسان ہے. وہ انسان ہے, بنی آدم میں سے ہیں, اور ان کا ریشو کیا ہے, تعداد میں بہت زیادہ ہے وہ. یعنی ایک مسلمان اگر ہے نا, ایک مسلمان, تو ایک مسلمان کے بدلے میں 999 یاجوج ماجوج میں سے. ہم لوگ اس وقت تقریباً 1.6 بلین سے 1.8 بلین مسلمز ہیں. اس کو اب ریشو نکال کے کریں نا 999 سے, تو آپ سوچیں کتنی تعداد ہے ان کی. یہ ایک بحر طبریہ پہ جب یہ آئیں گے نا, لیک ٹائبیریس پہ, جس کا جو نا ذکر دجال نے بھی کیا تھا, یہ جب لیک ٹائبیریس پہ آئیں گے تو ان کے ایک گروپ آئے گا, یہ پوری کا پورا ریور, یہ جو آپ کا لیک ٹائبیریس ہے اس کو چٹ کر جائے گا. بعد میں جو گروپ آئے گا وہ کہے گا کہ مجھے لگتا ہے یہاں پہلے پانی ہوا کرتا تھا. یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ پورا لیک ٹائبیریس پی گئے, کچھ بچا نہیں. اور یہ لیک ٹائبیریس بہت بڑا ہے, اٹس آلموسٹ, اس کو سی آف گیلیلی جو ہے نا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا لیک ہے کہ جب فرسٹ ایکسپلوررز یہاں پہ وہ سمجھے کہ وہ لوگ سمندر پہ پہنچ گئے. اتنا بڑا وہ لیک ہے, کیونکہ وہ لگ ہی رہا تھا کہ پورا سمندر ہے, لیکن پتہ چلا بعد میں سمندر نہیں ہے, لیک ہے. یہ 23 کلومیٹرز ایک طرف اس کی لینتھ ہے, 13 کلومیٹر دوسری طرف لینتھ ہے, بہت ہیوج ہے. تو یہ سارا چٹ کر جائیں گے, اور یہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے, سب کچھ کھا پی جائیں گے, بندے مار دیں گے. دے ول کل ایوری بڈی آن ارتھ, سب کو ختم کر دیں گے. یہ دے ول ریپ پیپل, دے ول کل پیپل, دے ول راب پیپل, اسٹیل. مطلب وحشی لوگ ہیں, وحشی باربیرین جس طرح ہوتے ہیں نا اس طرح سے. یہ ایک باربیرین ریس ہے, اور یہ جب آئیں گے دنیا میں تو یہ اس طرح کی فساد کر دیں گے, اور ان کو روکنے والی طاقت کوئی نہیں ہوگی. تو یہ بتایا کہ ابھی تو ہم نے ان کو روک دیا ہے, فی الحال اس دیوار کے پیچھے روک دیا, لیکن جب ٹائم آئے گا تو یہ یہاں سے, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں ان کا کہ یہ ہر اونچے نیچے بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے, اور بس ہر چیز کو رگڑ جائیں گے. اور صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز جو ہیں ان کو کہا جائے گا کہ کوہ طور پہ چلے جائیں. وہ کوہ طور پہ چھپے ہوں گے, اور یہ نیچے زمین پہ جو ہے نا افراتفری مچا دیں گے, اور پھر یہ اپنے تیروں کو لے کے آسمانوں کی طرف پھینکیں گے. اور جب واپس تیر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو رنگ دے گا ریڈ کلر میں. تو کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو ساروں کو مار دیا ہے, اور ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا, اور اب ہم جو ہے نا وہ ہم لوگ مالک ہو گئے اس پوری زمین کے. تو یہ یاجوج ماجوج اس لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو یہ کچھ واقعات ہیں جو سورۃ الکہف کے اندر ذکر ہے. اچھا, اس میں سے جو لیسنز ہمارے پاس ہیں اس کا تعلق مطلب دجال سے کیا ہے. سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ سورہ کہف کا تعلق دجال کے فتنے سے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس سورہ میں 7 ٹرائلز, کم از کم 7 ٹرائلز کا ذکر ہے.
7 آزمائشیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں. اور دجال کے فتنے یعنی ہماری زندگی میں نا کبھی ایک ٹرائل آتا ہے, ایک آزمائش آتی ہے ایک کیٹیگری والی, یا میکسیمم 2 والی ایک ساتھ آ جائیں گی. لیکن جب دجال کا فتنہ ہوگا تو ساری کی ساری ایک ساتھ آ جائیں گی. پہلی آزمائش کیا ہے؟ ایمان. پہلی ٹرائل کیا ہے؟ ایمان کا. A test of your faith. دجال آپ کے فیتھ کو آزمائے گا. آپ کا یعنی کیا کرے گا کہ کسی شخص کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا, اور ماں باپ کہیں گے اس کو کہ بیٹا اس کو مان لو, یہی خدا ہے. لیکن اصل میں وہ ماں باپ آپ کے نہیں ہوں گے, کیونکہ جس کا ایمان آج یہ ہے کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. وہ بیسیکلی اس کے پاس شیاطین ہوں گے جو کہ آپ کے پیرنٹس کے روپ میں آئیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ شیطان بھی ہیومن فارم میں آ سکتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے. سراقہ بن مالک کی فارم میں شیطان آیا تھا بیٹل آف بدر پہ, اور اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرڈر پلاٹ ہو رہا تھا اس ٹائم پہ بھی شیطان جو ہے وہ ہیومن فارم میں آیا تھا. تو یہ آپ کے پیرنٹس کی فارم لے کے آئیں گے اور کہیں گے بیٹا اس کی بات مان جاؤ, یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اگر آپ کا ایمان ابھی کمزور ہے, ابھی آپ کا عقیدہ نہیں ٹھیک, تو آپ تو مانو گے کہ بھئی عالم برزخ سے بندہ واپس بھی آ سکتا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ گیا, اس کا معاملہ ختم ہے, وہ دنیا سے کٹ آف ہو چکا ہے. تو یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا, بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اور ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہوگا وہ اس کو دجال کے پاس جائے گا یہ سوچتے ہوئے کہ میرا ایمان بڑا ہے میں اس کو ہینڈل کر لوں گا, لیکن دجال اس کو کفر پہ لے جائے گا. دوسرا ٹرائل ہے اوپریشن کا, اوپریشن اینڈ انجسٹس. جب آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے, بربریت ہوتی ہے, تو دجال کے ٹائم پہ ظلم اور بربریت ہوگی, یہ بہت اوپریس کرے گا. ایک لڑکا آئے گا مدینہ سے نکلے گا جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح صحابہ کہف کھڑے ہو گئے تھے تو وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ تم دجال ہو. دجال اس کو پکڑے گا, لوگوں سے کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تم مجھے مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ کہیں گے ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتى, مری ہوئی چیز کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے. تو اگر تم اس کو زندہ کر دو تو مان جائیں گے. تو کیا کرے گا, وہ اس کو مار دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. تو وہ لڑکا اس سے کہے گا کہ پہلے تو مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے, کیونکہ میرے نبی کی ٹیچنگز میں یہ بات مجھے پتہ تھی. اور اب جب دوبارہ وہ اس کو مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں مار پائے گا, کیونکہ جو ہے نا اینجل اس کے گلے کے ارد گرد ایک کالر بنا دیں گے جس کو وہ توڑ نہیں سکتا. اور پہلے جو اس نے مارا تھا وہ ایک ایلوژن تھی. دجال ہے نا دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس, وہ دھوکے دے رہا ہے لوگوں کو. تو پہلی دفعہ اس نے کیا کیا تھا, ایک ایلوژن, ایک ٹرک کی تھی لوگوں کے ساتھ کہ میں نے مار دیا, میں دوبارہ زندہ کر دیا. تو اس بچے کو یقین تھا کہ یہی فراڈ تو میں نے جو ہے نا حدیث میں پڑھا ہوا ہے. تو اوپریشن کے خلاف کھڑے ہونا, اوپریشن کے خلاف بھی ڈٹ جانا, جس طرح وہ اصحاب کہف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ بھئی موت آتی ہے تو آ جائے, ہم کم از کم وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے. تیسری چیز ہے ٹرائل آف ویلتھ اینڈ چلڈرن. یہ جو سٹوری پڑھی تھی ہم نے 2 دوستوں والی, جن میں سے ایک کا باغ تھا, اس کو اپنے مال پہ اور اپنے بچوں پہ, اپنی اولاد پہ بڑا ناز تھا, اپنی فیملی پہ, اپنی بیک گراؤنڈ پہ بڑا اس کو غرور تھا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے, میرا تو معاملہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. سورہ کہف میں یہ آیت آتی ہے کہ مال اور اولاد جو ہیں یہ بس تھوڑے عرصے کی ہی مہلت کے لیے تمہیں دیے گئے ہیں, اس کے بعد تو جو صحیح چیز رہنے والی ہے وہ تمہارے اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ جائیں گے. تو اگر آپ مال اور متاع سے ابھی امپریس ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں تو دجال وافر مقدار میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوگا. تو اگر آج آپ مال اور اس کے ٹیمپٹیشن سے نہیں بچ سکتے تو دجال کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ پھنس جائیں گے. تیسری چیز ہے امیر لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا. جس طرح وہ 2 دوستوں میں جو دوست تھوڑا غریب تھا, اس کو کوئی امپریس نہیں ہو رہا تھا وہ اپنے اس دوست سے جو بہت امیر تھا. انہوں نے کہا بھائی تم جو کر رہے ہو نا صحیح نہیں کر رہے. اس نے منہ پہ کہہ دیا, ورنہ ہوتا ہے نا لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں, لوگوں کے لیفٹ رائٹ موو کرتے ہیں, اس نے ایسا بالکل نہیں کیا. تو اگر آپ امیر لوگوں سے آج امپریس ہو رہے ہیں کہ بھائی کسی کی فین فالوئنگ ہے, کسی کوئی بہت سیلیبریٹی سٹیٹس پہ ہے, تو دجال سے زیادہ امیر تو کوئی نہیں ہوگا. وہ تو زمین کے تمام خزانے اس کے پاس ہوں گے. سب سے بڑی فین فالوئنگ یہ دجال کی ہوگی. انسٹنٹلی پیپل ول بی فالوئنگ ہم ایوری ویئر. تو اگر آپ اس چیزوں سے امپریس ہوتے ہو اور لوگوں کا کریکٹر نہیں دیکھتے تو پھر آپ اس ٹائم پہ بہت بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے اگر آج اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا. 5ویں چیز ہے ایروگنس آف لینیج. اپنی لینیج کا غرور ہونا یا اپنی فالوئنگ کا غرور ہونا, اپنی تعداد کا غرور ہونا. جس طرح اسی سٹوری میں اس کو اپنی تعداد پہ بڑا ناز تھا کہ میرے تو بہت سارے بچے ہیں,
میرے جانے کے بعد بھی یہ باغ چلے گا، وہ حالانکہ اسی کے لائف ٹائم میں خراب ہو گیا. تو دجال کے فالوورز، اس کی فیملی، اس کی لینیج، اس کی یعنی بہت ہیوج قوم ہے جو اس کے ساتھ موو کری، اس کے لشکر بہت بڑے بڑے ہوں گے. تو اگر آپ لوگوں کی تعداد سے امپریس ہوتے ہیں تو پھر اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. اگر آپ کہیں گے جی دیکھو میجورٹی والے تو یہی کر رہے ہیں نا، سارے ہی کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. آج بھی ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں. بھائی صحیح چیز یہ ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. تو اگر یہ مینٹالٹی آج آپ کی تو وہاں پہ کیا ہوگی، وہاں تو سارے لوگ ہی دجال کو فالو کریں گے، نہ کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے. تو اگر آپ میجورٹی کے ساتھ انکلائن کرنے کے شوقین آدمی ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی سارے ہی کر رہے ہیں نا، چلو ہم بھی پھر کر لیتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہو جائے گا. چھٹی چیز ہے نالج کا ٹرائل. کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ سائنس کو ریکگنائز کیسے کرنا ہے تو آپ بچیں گے کیسے. آپ کو یہ نہیں پتا دجال کون ہے کیا ہے، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ٹی وی آسمان سے اترے گا وہ دجال ہوگا. دجال آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں یہ دجال ہے، پڑھا ہی نہیں اس کو جو نا مطلب اس کے بارے میں کبھی. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ عورتیں سب سے زیادہ خطرے میں اس لیے ہوں گی کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مرد، پھر عام بات کر رہا ہوں، عام طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ جمعے کی نماز تو پڑھنے جاتے ہی ہیں نا، تو مولانا صاحب سے تھوڑا بہت واضح نصیحت ہفتے کے ہفتے تھوڑی سی ڈوز لے لیتے ہیں، کوئی ایمان کی ڈوز مل جاتی ہے. لیکن عام طور پہ خواتین کا معمول یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے گھروں کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں تو ان کو ریلیجس نالج سیکھ کرنے کا ٹائم کم ملتا ہے، یا کاموں میں اتنا مصروف ہوتی ہیں سیکھنے کی لیے کوشش نہیں کرتی ہیں. اگر کرتی بھی ہیں تو صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، اوپر سے ڈیپتھ میں پڑھنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، یا ٹائم نہیں مل رہا، یا کچھ بھی ہے. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جتنا تعلیم کا حق مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کو بھی ہے. تو مردوں عورتوں دونوں کو پڑھنا چاہیے. اور یہ جو فرض چیز ہے نا وہ دین کی بنیادی اصول ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے، دین کی بیسکس ہم سب کو آنی چاہیے. تو اس لیے نالج کا ٹرائل، جس طرح ذوالقرنین اور موسیٰ کی سٹوری میں ہم نے دیکھا کہ نالج، اگر آپ کو پتہ ہو چیز کے بارے میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، نہ پتہ ہو تو انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. تو جب آپ پڑھیں گے ان سائنس کے بارے میں یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیم. دیکھیں اگر میرے گاؤں سے کوئی بندہ آتا ہے، گاؤں بالکل پینڈو آدمی ہے، کچھ نہیں پتا اس کو، لائٹوں کا نہیں پتا، ٹریفک لائٹس کچھ نہیں معلوم اس کو، اٹھ کے وہ شہر آ گیا، میں اس کو لے کے گھوم رہا ہوں پنڈی اسلام آباد میں ریڈ لائٹ پہ رک رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہا ہے چلاؤ گاڑی. میں کہہ رہا ہوں کیوں بھائی ریڈ لائٹ ہے؟ تو کہہ رہا ہے ریڈ لائٹ ہے تو کیا ہے، یہ دیکھو ریڈ ہے، کبھی کیا ہو رہی ہے کبھی کیا ہو رہا ہے، گاڑی چلاؤ نا، اس کا کیا تعلق ہے گاڑی کے ساتھ؟ تو اس کو، مجھے بھی سائن نظر آ رہا ہے، اس کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہی از انیبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا سائن. آگے سے میں یو ٹرن لینا چاہ رہا ہوں لیکن سائن لگا ہوا ہے نو یو ٹرن والا. میں نے آگے لائن وہ والی روڈ کراس کر دی کہ یہاں سے تو میں نے، اس نے کہا یہاں سے یو ٹرن کیوں نہیں لیا آپ نے؟ میں کہوں بھائی وہ سائن لگا ہوا ہے، مجھے سائن سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میجر سائن اور مائنر سائنس کیا ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے، سائنس آپ کے سائڈ سے گزر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم قیامت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ انسان کے پاس نالج نہ ہونا فتنے میں پڑ جاتا ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ ٹرائل آف لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی. یہ آخری ٹرائل ہے جو کہ ذوالقرنین کی سٹوری میں اور یاجوج ماجوج کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ذوالقرنین ایک ایسے لیڈر تھے جو کہ عدل والے تھے، جسٹس والے تھے، گاڈ فیئرنگ تھے. لیکن جو دجال ہوگا وہ بالکل اپوزٹ ہے ذوالقرنین کا، ظلم کرنے والا، لوگوں کو مارنے والا، لوگوں کے ساتھ یعنی ناانصافیاں کرنے والا، جبر کرنے والا. یہ ہے تو دو کمپلیٹ اپوزٹس ہیں. ایک جو اللہ والا ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ. تو ایک انسان جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہونا وہ سمجھ جائے کہ خدائی کا دعویٰ اور نبی تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اچھا انسان بھی نہیں ہے. خدائی اور جو عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا وہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اچھا انسان ہی نہیں ہے، اتنا ظالم آدمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نبی یا رسول یا ایون اللہ جو نا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اتنے لوگوں کو قتل کر دیا اس نے. اور ذوالقرنین ایسا کچھ نہیں کیا. ذوالقرنین ایک علاقے میں گئے، دعوت تبلیغ کی، کوئی جو لوگ برے تھے ان کو پنش کیا، باقی آگے چلتے گئے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جب ایک جگہ پہ گئے نا تو وہاں پہ ایک ایسی قوم ملی جن کے پاس چھت نہیں تھا، یعنی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ اپنے اوپر چھت بنا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فاتبع سببا. تو پھر انہوں نے ایک اور رستہ لیا اور چلے گئے، وہاں سے چھوڑ دیا ان کو اپنے حال پہ. لیکن آپ دیکھیں کہ جو برٹش ایمپائر ہے اس نے کیا کیا، انہوں نے بھی دنیا میں حکومت کی. برٹش ایمپائر بڑی مشہور تھی کہ جی دا سن نیور سیٹس آن دا برٹش ایمپائر. وہ جب آسٹریلیا میں گئے نا تو وہاں کے جو لوکل ایبوریجنیز تھے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، تباہ برباد کر دیا. میں آسٹریلیا گیا، وہاں رہا، میں نے دیکھا وہاں پہ ایبوریجنیز کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا یہی جب کرسٹوفر کولمبس امریکہ گیا، وہاں کے جو نیٹو امریکنز تھے، پریمیٹیو لوگ تھے نا، ان کو پکڑ کے انہوں نے مار دیا ساروں کو، ریڈ انڈینز، اور مار مار کے ستیہ ناش کر دیا ان کا.
اس کے بعد یہ جب ساؤتھ افریقہ گئے, ساؤتھ افریقہ جانے کا بھی اتفاق ہوا, وہاں پہ انہوں نے کیا کیا, جو لوکل زولوز تھے ان کو مار کے انہوں نے ختم کر دیا. اپارتھائڈ گورنمنٹس آئی, نیلسن منڈیلا کھڑا ہوا, سب کچھ. اور میں خود وہاں جب گیا تو وہاں پہ ایریاز ہیں جن کو یہ کہتے ہیں سویٹوز, یہ وہاں کی جھگیاں ہیں, جھگیاں ہماری طرح جھگیاں ہوتی ہیں جب چھوٹے چھوٹے گھر کی طرح. اور یقین کریں وہ حالات اتنے خراب ہیں وہاں پہ کہ ہمارے یہاں جانور ان سے بہتر رہ رہے ہیں. بہت گندے حالات ہیں ادھر, اوپر سے دکھاتے ہیں سرخی پاؤڈر, حالات بڑے خراب ہیں. اور وہاں پہ کرائم ریٹ بہت ہائی ہے. ساؤتھ افریقہ از ویری ہائی ان کرائم. مجھے تو اتنی وارننگز ملی تھی جانے سے پہلے کہ جی لیپ ٹاپ آپ نے ایکسپوز نہیں کرنا, گاڑی کے پیچھے ڈگی میں رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, موبائل فون اپنے سامنے یوز نہیں کرنا, کسی کے سامنے کو اٹھا کے لے جائے گا. میں کہا یا اللہ خیر میں کہاں جا رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ سارے اب چور ڈکیت بن گئے سارے, اور اب مزید ان کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے. تو جہاں جہاں یہ لوگ گئے نا, ان کی بھی حکمرانی کا سٹائل نظر آ رہا ہے. یہ جہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی لوگ پاورفل نہیں ہے, تباہ کر دیتے ہیں ان کو کہ یو آر باربیرین سویلائزیشن, تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو, ہم لوگ سویلائزڈ لوگ ہیں, ہم تمہیں ایجوکیٹ کرنے آئے, ہم تمہیں ماڈرن کرنے کے لیے آئے. ذوالقرنین نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو اس لیے یہ جو ٹریپس ہیں ان سے بچیں. دجال ایک شخص ہے جس نے آنا ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ قومیں ایسی ہیں جو اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہیں. اور اگر آپ زائنسٹ موومنٹس کو دیکھیں, فرام جوئش زائنسٹ اور کرسچن زائنسٹ, تو یو ول ٹائی دا پیسز ٹوگیدر, اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ کون لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ پورا سسٹم پریپیئر کر رہے ہیں, جس میں پھر نیو ورلڈ آرڈر, ایلومیناٹی اور یہ سارا کچھ بیچ میں آتا ہے. تو سبحان اللہ, ہماری جو کتاب ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہماری بہت رہنمائی فرما رہی ہے. اگر ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں, آپ کو پتہ چل جائے اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت کے فتنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.